چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ مبین اور 15ویں صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں بلا تاخیر آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ میرا نام ہے حاجی محمد سلیمان اور جمیل، والدہ کا نام زیبا خاتون، محمود آباد کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جناب مسئلہ یہ ہے کہ ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، سینے میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے تندور لگا دیا، گرم آگ کی طرح ہوتا ہے اور بے چینی بہت ہے، اور منہ سے کڑواہٹ، ہونٹوں سے کڑواہٹ، ہاتھوں سے کڑواہٹ آتی ہے، بہت سخت بیمار پریشان ہوں، سر بھاری ہوتا ہے۔ آپ استخارہ کر کے بتا دیجیے کہ کیا میرے ساتھ مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے۔ حاجی سلیمان نام آپ نے بتایا، انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد طیب ہے، میں روحانی علاج کرانا چاہتا ہوں۔ میری کمر میں بہت درد ہے، کمر میں تکلیف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے۔ طیب بھائی ابھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام وحید احمد ہے اور والدہ کا نام صفیہ بی بی ہے۔ استخارہ کروانا تھا کاروبار کے بارے میں، کاروبار نہیں مل رہا، میں ادھر سلالہ میں ہوں، عمان میں۔ کاروبار نہیں مل رہا، اللہ تبارک و تعالی رزق حلال آپ کو عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کر کے حصول روزگار کے لیے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا نام ہے، میری طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے، مجھے استخارہ۔ میرا نام ہے علی، میری والدہ کا نام ماتا خاتون، اور میری بیوی کی بھی طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے، اس کا نام وحیدہ، اس کی ماں کا نام بلقیسہ۔ مہربانی کر استخارہ نکال کے بتائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا بھی استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ روحانی علاج کے حوالے سے قول تھی ہمارے طیب بھائی کی، کمر میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے۔ نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، اگر کمر میں درد ہے یا گھٹنوں میں درد ہے تو 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف پڑھیں اور پھر اپنے پورے جسم پر دم پر فرما لیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ درد بھی جاتا رہے گا، اور مزید اگر یہ کہ اس کو جاری رکھیں گے تو اللہ نے چاہا تو مکمل جڑ سے ہی بیماری چلی جائے گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے حاجی سلیمان آپ کی قول تھی، نام آپ نے بتایا تھا، عرف جمیل نام بتایا تھا۔
کہ رات کو نیند نہیں آتی، بے چینی طاری رہتی ہے، گھبراہٹ، طبیعت بھی خراب رہتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، بیماری کی علامات ہیں، اور اللہ کی رحمت سے جلد طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی، پریشان نہ ہو۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے امیر سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 26 پر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ جن کو نیند نہیں آتی، تو جس کو درد وغیرہ کے سبب نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ یہ 11 بار پڑھنا ہے آپ نے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر آپ دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ اچھا، اور اس کے علاوہ سونے سے پہلے وضو بنا کر سونے کی عادت بنائیے، وضو بنا کر سوئیں تو انشاءاللہ عز و جل برکت بھی حاصل ہوگی، حفاظت بھی رہے گی، اور آرام، چین، سکون کی نیند بھی آئے گی، اور نیت ہو سنت پر عمل کرنے کی، رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہو، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ اپنے طبیب سے، اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ مشورہ کر لیجئے، اور ان سے بھی رابطہ رکھیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے پلیٹو والا کورس بھی کروا لیجئے، اللہ کی رحمت سے آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے احمد بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے عمان سے کال کی، کہا کہ کاروبار نہیں مل رہا، آپ کا استخارہ ہوا، استخارے میں آپ کے ساتھ قدرتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جائیں گی اور آسانی ہوگی۔ حصول روزگار کے حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے امیر سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، یہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے روزی کے حوالے سے روحانی علاج اس میں لکھے ہوئے ہیں، تو اسی میں سے ایک روحانی علاج آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام 100 مرتبہ آپ یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل خوشحالی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے اظہر بھائی آپ کی کال تھی، آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، بیماری کی علامات ہیں، اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع فرمائیے، روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اپنے اوپر دم بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اور کوشش کر کے اپنے گھر والوں کا صدقہ یہ بھی نکالیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریاں دور کرتا ہے، اور حفاظت بھی رہتی ہے۔ حسب توفیق جو بھی حیثیت ہو صدقہ نکالیں، اور انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنی ان بیماریوں کی کاٹ کا عمل بھی کروا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل بہت آپ کو فرق نظر آئے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی جانب، کال چلا دیجیے۔ بہت عرصے سے جو ہے نا یہ گیس کی تکلیف ہے، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ محمد صادق، والدہ کا نام ہے زیت النساء۔ مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار میرا ختم ہو چکا ہے، اور پلس میں جاب ڈھونڈ رہا ہوں، اب جاب بھی نہیں مل رہی، اور گھر کے معاملات بھی بہت خراب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ صادق بھائی استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس سلسلے میں شامل رہیے گا آپ بھی، اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیں۔ اگر آپ کا بھی اسی طرح کا ملتا جلتا مسئلہ ہو تو چلیں، اگر کوئی اور رہنمائی کر رہا ہے، اس کے ساتھ مسئلہ ہے اور وہ ہمارے ساتھ بھی مسئلہ چل رہا ہو، تو ہم بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو ڈائری اور قلم یہ ساتھ رکھا کریں، جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے تحریر فرما لیا کریں، اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
कासियता मोहम्मद उस्ता मोहम्मद बलूचिस्तान से। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो उसके लिए कौन सा रूहानी इलाज पढ़ना चाहिए ताकि वो रूहानी इलाज पढ़े और उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए? इंशाअल्लाह बिल्कुल आपको रूहानी इलाज इस हवाले से बताएंगे, आपको भी और हमारे दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन को भी बताएंगे कि ब्लड प्रेशर अगर हाई हो जाए या किसी का लो हो जाए तो दोनों में कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है, तो वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। मेरा नाम है मोहम्मद अरशद। मुझे ना ये चक्कर से आते हैं तो बाद में ना वो एक दफा ही ना झटका सा लगा है तो मैं गिर गया हूँ नीचे, बेहोश हो गया हूँ, मुंह टेढ़ा हो गया था। अल्लाह तबारक व तआला आसानी फरमाए, आपके हक़ में बेहतर करे अरशद भाई। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रूहानी इलाज अभी हम आपको बताते हैं। हमारे एक इस्लामी भाई की कॉल थी, गैस का मसला बता रहे थे, पेट इनका ख़राब रहता है, तो इरशाद फरमाएं इस हवाले से। जब निवाला लें या वाजिदू का विर्द जारी रखें और इस तरह चलते फिर या सलामो पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह दीगर अमराज से भी हिफाजत रहेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, इस्तिखारे के हवाले से भी हमारे पास एक इस्लामी भाई की कॉल थी। हमारे सादिक भाई, आपने कहा था कि कारोबार ख़त्म हो चुका, जॉब के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं मिल पा रही। आपका इस्तिखारा किया गया सादिक भाई, आपके साथ वक्ती तौर पर आजमाइशों का इशारा आ रहा है। वक्ती तौर पर आजमाइशें, साबित कदम रहना है। वक्ती तौर पर आजमाइशें अल्लाह की रहमत से जल्द ही आपकी आजमाइशें भी दूर हो जाएंगी। हिम्मत रखिए, हौसला रखिए और हुसूल रोज़गार के लिए जायज़ ज़राए भी इस्तेमाल कीजिए, है ना, जायज़ ज़राए भी इस्तेमाल कीजिए। और वजीफ़ा इस हवाले से आप समाअत फरमा लीजिए। आपको चाहिए कि या वहाबू, ये अल्लाह तबारक व तआला का सिफ़ाती नाम है, 300 बार ये फ़जर की नमाज के बाद पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके रोज़गार की परेशानी दूर हो जाएगी, हुसूल रोज़गार मुयस्सर आएगा, रोज़गार नसीब होगा और अल्लाह की रहमत से रोज़गार में बरकत भी रहेंगी। तो फ़जर की नमाज के बाद 300 मरतबा या वहाबू ये पढ़ना है। मैं आपको एक मदनी मशवरा देता हूँ, आप दावत इस्लामी के मदनी काफ़िले में सफ़र कीजिए, सफ़र करके दुआ करें, अल्लाह की रहमत से देखें, ऐसी बरकतें मिलेंगी। मदनी चैनल पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल वक्तन फ़वक्तन देखते रहते हैं। किसी का मसला हल नहीं हो पा रहा था, रोज़गार ना मिलने की वजह से कोई परेशान था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अच्छी अच्छी नीयतों के साथ मदनी काफ़िले में सफ़र किया और आशिकान रसूल की सोहबत इख्तियार की, तो अल्लाह की रहमत से ऐसा करम हुआ कि राहें खुलती चली गई और हुसूल रोज़गार के असबाब बनते चले गए, बरकतें हासिल होती हैं। तो आप भी मदनी काफ़िले में सफ़र की नियत कीजिए, अल्लाह की रहमत से आसानी होगी। जो वजीफ़ा आपको बताया गया मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस पर अमल कीजिए और हुसूल रोज़गार के लिए जो सबसे बड़ा वजीफ़ा है फ़राइज़ की पाबंदी, उस पर भी हम भी अमल करें। हमारे दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन, सबसे बड़ा वजीफ़ा है नमाज की पाबंदी, 5 वक्त नमाज बा जमात मस्जिद में अदा की जाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी दुनियावी तमाम जायज़ मकासद पूरे होंगे, परेशानियाँ दूर होंगी, ज़हनी क़ल्बी सुकून हासिल होता रहेगा। अच्छा, ब्लड प्रेशर के हवाले से मालूम कर रहे थे कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो अब क्या करें? चलते फिरते या मुईदू पढ़ते रहें। ये दोनों रूहानी इलाज अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है बीमार आबिद, तो ये आप हदियतन मकतबतुल मदीना से तलब फरमा लीजिए। इसमें वज़ाइफ भी लिखे हुए हैं और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल शानदार रिसाला है, बहुत मालूमाती रिसाला है। हर घर में बहुत सारे इसमें बीमारियों से हिफाजत के रूहानी इलाज लिखे हैं। दर्द सर का रूहानी इलाज है, रात को नींद नहीं आती, घबराहट रहती है, या अगर कोई चीज़ तंग करती है, या जिन्नात के असरात हैं, या अगर किसी का मैदा ख़राब है, गैस का मसला है, या जिस्म में दर्द रहता है, तो ये रिसाला घर पे होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बरकतें हासिल होती रहेंगी। जब भी कोई मसला हुआ, किताब उठाई, अमीर अहले सुन्नत का ये रिसाला उठाया, ज़ियारत भी की और अपना मतलूबा रूहानी इलाज निकाला, पढ़ना शुरू कर दिया और दूसरों को तोहफ़तन तकसीम भी करें। शादी ब्याह खुशी गमी की तक़रीबात में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल लंगर रसाइल का भी सिलसिला जारी रखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा और हमारे लिए सवाब जारिया का भी एक ज़रिया ये बनेगा इंशाअल्लाह। मुख्तलिफ़ ज़बानों में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये दावत इस्लामी की वेबसाइट से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं मज़ीद आपकी कॉल्स की जानिब, देखते हैं कि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि मेरी माँ के आंखों में काला मोतिया है और उनके सर में बहुत दर्द होती है और उनकी आंखों में भी दर्द होती है और उनकी नज़र भी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, कोई रूहानी इलाज बताएं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी वालिदा को शिफा अता फ़रमाए, सेहत तंदरुस्ती अता फ़रमाए, खूब खिदमत कीजिए, वालिदा की दुआएं भी लीजिए।
باقی آپ کی والدہ کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے، کالا جو موتیاں آپ نے بتایا، تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میں اپنے بھائی کے بارے میں استشارہ کرانا چاہتا ہوں۔ میرا بھائی مل نہیں رہا۔ میرے بھائی کا نام تحسین اقبال اور والدہ کا نام منظور بی بی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، ہمت رکھیں، استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ بخیر و عافیت آپ کے بھائی جلد واپس گھر آ جائیں، آپ سے مل لیں۔ آپ ہمت رکھیں، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں اور استخارہ بھی کر کے بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ نام رخسانہ ہے، ان کی والدہ کا نام پروین ہے، اور یہ تقریباً زیادہ عرصہ یہ بیمار ہی رہتی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج اس حوالے سے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میدے کی تکلیف ہے، گھٹنوں کو درد ہے، اور وہ کھانسی جو ہے نا بہت زیادہ ایک دم شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ ایک قول اور دے دیجیے گا۔ مدینہ شریف میں میرے ماموں رہتے ہیں، تو تقریباً 6 ماہ سے ان کا کام بند ہے، تو ابھی وہ پاکستان جا رہے ہیں ادھر کام کرنے کے لیے، تو کیا ان کے لیے یہ کام بہتر رہے گا؟ یہ آپ استخارہ کر کے مجھے بتا دے ذرا۔ ماموں کا نام ہے اللہ خیا اور والدہ کا نام ہے حجن منظورہ۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے ماموں کا بھی استخارہ کرتے ہیں کہ وہیں بہتر ہے یا یہاں پر آ کر کام کرنا بہتر ہے۔ اچھا، روحانی علاج کی جانب بڑھتے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے قولز تھی ہمارے ارشد بھائی، چکر انہیں بہت زیادہ آتے ہیں، بتا رہے تھے کہ کہیں شاید یہ گر گئے تھے، تو اس کے بعد سے ان کے اس طرح کی کیفیت ہو گئی ہے کہ چکر آتے ہیں ان کو وقتاً فوقتاً۔ یہ ہمارے شیخ طریقت امیر سنت نہایا ناز کتاب ماشاءاللہ مدنی پنصورہ، اس میں ایک عمل لکھا ہوا ہے 111 مرتبہ صحیح یا سلام، یہ پانی پہ دم کر کے پی لیجئے جی، اور اسی طرح 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ، یہ پانی پہ دم کر کے پی لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا اگر یہ معاملہ ہے تو درست ہو جائے گا۔ کہ اگر اس طرح کے مرض ستاتے ہوں کہ اس میں شفا نہ ملتی ہو، تو چلتے پھرتے ہر مرض کے لیے یا سلام یا سلام یا سلام پڑھتے رہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور اس کی بہت ساری برکتیں ہیں، بلکہ اس نام کا تو ورد بھی کیا جاتا ہے، اور خاص کر 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ورد کرانے سے بہت ساری پریشانیوں کا حل بھی آ جاتا ہے، اور کیسی بھی مراد ہو، جائز مراد، تو انشاءاللہ وہ بھی بڑھاتی ہے، وہ مراد بھی پوری ہوتی ہے الحمدللہ۔ 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلام پڑھنا ہے۔ اگر ایسی پریشانی ہے کہ اب وہ حل ہی نہیں ہو رہی، تو پھر اس کے لیے یا سلام 1.25 لاکھ مرتبہ اس کا عمل کرا لیا جائے۔ اس کے لیے 1.25 لاکھ کے اس کے کوئی آسان تو اس کے لیے ایسا بھی نہیں ہے کہ پورے خاندان کو جمع کرنا پڑے، بہت آسان سا ہے اس کا طریقہ کار۔ گھر کے اگر جیسے 8 افراد ہیں، 5 ہیں، تو روزانہ ایک تسبیح کچھ مخصوص وقت کے لیے مقرر کر لیں۔ جیسے عشاء کے کھانے کے بعد سب عموماً اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں، تو بھئی آپ جو 2 تسبیح پڑھ سکتے ہیں، 3 تسبیح پڑھ سکتے ہیں جو 100 دانے والی ہوتی، اس طرح وہ کاؤنٹنگ کرتے رہیں، تو امید ہے کہ 15-20 دن کے اندر یہ 1.25 لاکھ کا ایک ایک ہی نشست میں 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کرنا ضروری نہیں ہے۔ مختلف اوقات میں، مختلف نشستوں میں، 11 دن میں، 10 دن میں، 5 دن میں، اگر 25,000 کا ایک فگر ہم رکھ لیں تو یوں 5 دن میں بآسانی 1.25 لاکھ کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ کوئی ایسی حاجت آ گئی ہے، کوئی ایسی پریشانی آ پڑی ہے، کوئی ایسی ناگہانی آفت آ پڑی ہے، تو پھر اس کے بعد ایک گھر کا کوئی بھی فرد دعا کرے اپنی پریشانی کے لیے، کہ جو خود اپنے لیے جس طرح مانگے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور اس طرح مطلب کہ ایک پانی کی بوتل بھی رکھ لی جائے اور اس پر باری باری سب دم بھی کر دیں، اور اس کا پانی بھی استعمال کریں، دوسروں کو بھی دے دیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ یعنی جو بیمار ہے، گھر میں مریض ہے، تو اس کو بھی یہ دم کیا ہوا پانی پھر پلا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے۔ اگر آپ کی کوئی بیماری نہیں جا رہی، پریشانی نہیں جا رہی، تو الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر کاٹ کا ایک مخصوص عمل بھی کیا جاتا ہے۔ مختلف شہروں میں الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنے مسائل کی کاٹ کا بھی عمل کرواتے رہا کریں، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، ایک اور مدنی منع کی قول تھی، بتا رہے تھے کہ ان کی والدہ کی آنکھوں میں کالا موتیا ہے، بینائی ان کی کمزور ہوتی جا رہی ہے، صحیح نظر بھی نہیں آتا، اور پھر اسی وجہ سے ان کے سر میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے۔ یہ تو اندھے سے پوچھا جائے کہ اس کی کیا بہت بڑی نعمت ہے۔ حسن صاحب وظیفہ بیمار عابد میں ہی ہے
41 مرتبہ یا شکورو، صحیح، یا شکورو یا شکور، یہ پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیا جائے تو اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے ان کو فائدہ ہو جائے گا، فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اسی طرح نماز کے بعد بھی یا شکوروں کا ورد کر لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں اور آنکھوں پہ دم کر لیں۔ نماز کی پابندی کے ساتھ دم کا فرمایا، آنکھوں پہ دم، جیسے نماز پڑھ لی 11 مرتبہ یا شکوروں کا ورد کر لیا، صحیح، اب اسے جی، اور اسی طرح آنکھوں پہ مل لیا، یہ دم ہو گیا، آنکھوں پر مل لیا، صحیح۔ اور اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے۔ الحمدللہ عز و جل آنکھوں کے امراض سے حفاظت کے لیے بھی مخصوص تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں، تو آپ رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ آنکھوں کا جو بھی مسئلہ ہو تو اس کے لیے بالکل آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، استخارے کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کے بھائی ہیں تحسین اقبال، وہ گھر سے گم ہو چکے ہیں اور مل نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ دیکھیں آپ کے بھائی کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں الحمدللہ عز و جل بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کے بھائی خیر و عافیت سے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل جلد واپس گھر آ جائیں گے، الحمدللہ عز و جل۔ آپ پریشان نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہیں، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا۔ بھائی جلد واپس گھر آ جائیں، خیر و عافیت کے ساتھ واپس گھر آ جائیں۔ اس حوالے سے ایک بہت ہی مجرب، ایک بہت ہی پیارا ایک روحانی علاج ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ، یہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، بہت ہی پیاری کتاب ہے، بہت سارے اوراد و وظائف، روحانی علاج اور صورتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 41 بار سورہ والضحیٰ، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورہ والضحیٰ 41 بار پڑھ کر آپ کا جو گھر ہے نا، یہ گھر کے 4 کونے جو ہوتے ہیں، گھر کے 4 کونوں میں سے 2 کونوں میں اذان دیجیے اور 2 کونوں میں تکبیر کہہ لیجیے، اقامت کہیے، اور پھر آپ اپنے بھائی کی واپسی کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ 1 ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ عز و جل بھائی آپ کے واپس گھر آ جائیں گے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد اولاً 41 بار یہ سورہ والضحیٰ پڑھنی ہے، پھر پڑھنے کے بعد گھر کے 2 کونوں میں اذان دیجیے، 2 کونوں میں تکبیر اقامت کہہ لیجیے اور پھر بھائی کی واپسی کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کے بھائی واپس گھر آ جائیں گے۔ بہت آسان روحانی علاج ہے، اس پر عمل کیجیے۔ اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، مسائل بھی حل ہوں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار ذہن نشین فرما لیجیے، اور بالخصوص وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے گا۔ میں نے استخارہ کروانا ہے اپنے بیٹے کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں پاکستان بھیجنا چاہتا ہوں، کیا اس کے لیے پاکستان میں جانا بہتر ہے کہ نہیں؟ میرے بیٹے کا نام محمد عاطف محمود ہے، اس کی والدہ کا نام عدیلہ طاہرہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی قول چلا دیجیے گا۔ محمد عمران ناز پروین اختر۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کام میں مطلب کامیابی اور ترقی کا سلسلہ نہیں بنتا، کام میں کامیابی نہیں مل پا رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے جائز کاموں میں، جائز معاملات میں کامیابی ترقی عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام ہے عادی بخش اور میں کراچی سے بول رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام ہے پٹھانی اور میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں اور اولاد ہو جاتی ہے لیکن رکتی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے روحانی علاج ابھی اب آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام طارق عظیم ہے، والدہ کا نام ہے انور بی بی۔ میں نے نا اپنا ڈائریکٹ بنا، میں بیمار رہتا ہوں ہر وقت۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ طارق بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد الیاس ہے، والدہ کا نام نذیر بیگم ہے۔ کام کے بارے میں پوچھنا تھا، کہیں کام کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہاں پہ کام ہوتا نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کر کے حصول روزگار کے لیے ریاض نام بتایا نا آپ نے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ کرن ہے زبیدہ، مسئلہ یہ ہے کہ ہر وقت ٹانگوں میں درد رہتا ہے اور جو ہے نا بخار بہت رہتا ہے اور جسم میں بھی درد ہوتا ہے، سر میں بھی بہت ہر وقت درد رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، بتا رہے تھے کہ گھٹنوں میں ان کے درد رہتا ہے، کھانسی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ یہ غور فرما لیں کہ اگر یہ کوئی غذا وغیرہ سے کھا رہے ہیں جو ان کو شاید پیٹ کی گڑبڑ کی وجہ سے ہے، جیسے پیٹ کے امراض کے لیے ہم نے ایک وظیفہ بھی عرض کی تھی کہ کھانے کے وقت یا واجدوں کا ورد کریں، تو عموماً پیٹ کی خرابی کی وجہ سے گھٹنوں کا درد اور پاؤں کے درد شروع ہو جاتے ہیں، عموماً اسی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ غور فرما لیں اگر پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہے یا پیٹ کی خرابی رہتی ہے تو یا واجدوں کا ورد کریں اور 111 مرتبہ یا سلاموں کا ورد کر کے پانی پہ دم کر کے آپ پی لیجئے، انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہو جائے گا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ ہماری عمران بھائی کی قول تھی کام میں ترقی ان کو نہیں مل پا رہی، تو کام میں برکت رہے، ترقی نصیب ہو، جس کام میں یہ ہاتھ ڈالیں وہ کام ان کا پائے تکمیل تک پہنچ جائے، اس والے سے روحانی علاج۔ ان کے لیے روحانی علاج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار یہ لکھ کر کسی کاغذ پر اور اپنی دکان یا گھر میں لٹکا دیں، اور نماز مغرب کے بعد 100 مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو اس کا ورد کریں اور اپنے لیے رزق کی برکت کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صحیح۔ ہمارے ریاض بھائی کی قول تھی، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ کاموں میں ان کے رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ روحانی علاج رہے گا؟ جی، ان کے لیے بھی یہی ویلیڈ کام ان کا ہی ہے، تو پھر یہ کہ یہ بھی کریں۔ اچھا، ٹانگوں میں درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، اس حوالے سے روحانی علاج۔ اس کے لیے بھی جیسے کہ ابھی ہمارے سلسلے میں شامل ہوئے ہوں گے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ نماز فجر کے بعد صحیح وہ پڑھ کر اپنے پورے جسم پر دم کر لیں۔ اس کا جو عمل ہے یہ تا حصول الشفا، مطلب یہ کہ جب تک ان کا درد نہیں جاتا وہ کرتے رہیں، اور ہمارے تعویذات کے بستوں سے بھی رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ ان کے مرض کے لیے بھی تعویذات مل جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے طارق عظیم بھائی استخارے کے حوالے سے آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ میں بیمار رہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، ہمت رکھیں، بیماریاں در حقیقت درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں، گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی۔ صبر کا بھی ہم ذہن بنائیں کہ یہ بیماریاں گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ کا استخارہ کیا طارق عظیم بھائی، استخارے میں آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے۔ 1000 مرتبہ یا حیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری دور ہوگی۔ اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے پلیٹوں والا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، 40 دن کا یہ عمل ہوتا ہے، 40 دن تک پلیٹیں استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہاں پر ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کریں، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمارے تمام ہی اسلامی بھائیوں کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، بیماریاں، ناچاقیاں دور فرما۔ یا ارحم الراحمین کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دل کا اجڑا چمن ہو پھر چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا